عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحجرات مدنیہ کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آج ہم اللہ کی توفیق سے شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کی مکمل تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ رب العالمین سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جس کا معنی ہے دوسرے کے آگے چلنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے متعلق فرمایا یقدم قومہ یوم القیامہ، سورہ ہود کے اندر، وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا، یعنی اپنی کوئی بات یا کوئی فعل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ کرو۔ آیت میں اس شخص کو جو اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت یا حکم کے بغیر کوئی کام یا بات کرتا ہے، اس شخص کی حالت کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو کسی دوسرے کو پیچھے چھوڑ کر اسے آگے بڑھ جاتا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ میں اللہ اور اس کے رسول کو اکٹھا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنا در حقیقت اللہ سے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کہتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کی وحی اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورہ نجم کی آیت ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے بولتا ہے، وہ تو صرف وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے۔ وحی کے بغیر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکلم نہیں فرماتے۔ اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا بنیادی تقاضا بیان کیا گیا ہے کہ جب تم اللہ کو اپنا رب اور رسول کو اپنا ہادی اور رہبر مانتے ہو تو پھر ان کے پیچھے پیچھے چلو، آگے مت بڑھو۔ اپنے فیصلے خود ہی نہ کر لو، بلکہ پہلے یہ دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ یہ حکم سورہ احزاب میں موجود حکم سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کے اندر فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے اور نہ کسی مومن عورت کا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے کہ ان کے لیے ان کے معاملے میں اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہی میں۔
سورہ احزاب میں ہے، جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو کسی ایمان والے مرد یا ایمان والی عورت کو خود کوئی فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اور یہاں فرمایا کہ ایمان والوں کو پہل کرتے ہوئے اپنے فیصلے خود نہیں کر لینے چاہیے، بلکہ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے متعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ یہ حکم مسلمانوں کے انفرادی معاملات میں بھی ہے اور اجتماعی معاملات میں بھی۔ کسی بھی شخص کو خواہ وہ عالم ہو یا کوئی امام ہو یا کوئی پیر ہو یا کوئی بزرگ ہو یا کوئی بھی عالم ہو، اس کو یہ حق حاصل نہیں اور نہ ہی کسی جماعت یا پارلیمنٹ کا کوئی حق ہے کہ وہ اپنی طرف سے شریعت بنائے، کسی کام کو حلال یا حرام کہے یا باعث ثواب یا گناہ قرار دے۔ یعنی کوئی بھی ہم اپنے معاملات میں کوئی کام کرتے ہیں اور ہم اس کو ثواب سمجھ کے کر لیتے ہیں، جبکہ اس کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو ہم اسے ثواب نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ہم ان کو حرام نہیں کہہ سکتے، جو حرام کی ہیں ہم ان کو حلال نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی کسی کو یہ حق دیتا ہے تو وہ اسے اپنا رب بنا لیتا ہے، یعنی کسی بھی انسان کو یا اس کے کسی حکم کو وہ یہ اختیار دیتا ہے کہ اس نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے، چاہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہی کیوں نہیں ہے، تو گویا پھر اس نے اس کو رب بنا لیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یعنی انہوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے بڑوں کو رب مان لیا ہے اللہ کے سوا، یعنی وہ ان کو جو حکم دیتے ہیں وہ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل حق پر ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت سے آگے مت بڑھو، ان کے پیچھے پیچھے چلو، یعنی قرآن پاک میں جو بھی احکامات نازل کیے گئے ہیں اس پر عمل کیا جائے گا۔ اگر کوئی کام دین سمجھ کر یا ثواب سمجھ کر کوئی بڑا بیان کرتا ہے، چھوٹا بیان کرتا ہے، کوئی عالم بیان کرتا ہے، کوئی امام کوئی محدث بیان کرتا ہے، جبکہ وہ قرآن و سنت میں نہیں ہے، تو ہم اس کو نہیں مان سکتے اور نہ ہم اس کو بڑا سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے بڑی کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ان تعلیل یعنی پہلی بات کی وجہ بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا اور ہر کام کو جاننے والا ہے، خواہ وہ سب کے سامنے کیا جائے یا چھپ کر کوئی بھی عمل کیا جائے یا دل کے ارادے سے کیا جائے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور سن رہا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھو گے تو اس سے تمہارا جرم چھپا نہیں رہے گا اور وہ اس کی تمہیں سزا دینے پہ قادر ہے اور وہ سزا دے گا۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے کسی بھی معاملات کے اندر، چاہے وہ خوشی کے مقام ہے، چاہے وہ غم کے معاملات ہیں، کسی میں بھی ہمیں اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات سے ہٹ کر کسی دوسری کی بات کو ماننا اور اس پر عمل کرنا گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ جو معاملات اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں بیان فرما دیے ہیں اس کے مطابق ہی اپنی خوشیاں، اسی کے مطابق اپنی غمیاں، اسی کے مطابق اپنے معاملات، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارو، یہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي